पे शुरू है और हम सब मिल कर के अपने इमाम की बारगाह में आखिरी पुरसा पेश करने को हैं। आज इस घर में भी अलविदाई मजलिस है और एक बेटे ने अपने बाप के साले सवाब के लिए भी मजलिस रखा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वला तकल्लफूहा अफ़कन, कि अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप अज़ियत दें, मसलन अगर चूटी काट लें, तो तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं है कि तुम आह करो। यानी माँ बाप का मर्तबा इतना बुलंद फरमाया कि ये इजाज़त नहीं है कि तुम आह करके चिल्लाओ। तो ज़रा सोचें कि जब ये इजाज़त नहीं है कि हम आह करके चिल्लाएं, तो ये इजाज़त कैसे होगी कि हम अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को झिड़की दें। कि अगर हमारे माँ बाप हमारे आवाज़ दें तो हम उनको झिड़क के कहें जाओ नहीं आ रहे हैं, तो ज़रा सोचें। लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये हरकत करेंगे कि माँ बाप अगर चूटी भी काट लें और हम आह कर दें, तो होगा कि इससे दो सज़ा मिलेगी। एक तो ये कि इसका अज़ाब होगा, दूसरे ये कि अल्लाह के कानून को तोड़ने का सज़ा मिलेगा कि जो हमने अल्लाह के कानून को तोड़ा। माँ बाप वो अज़ीम शय है कि जिसके खिदमत का हक़ अदा नहीं कर सकते हम। माँ बाप वो नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती। जब घर में माँ या बाप बूढ़ा हो जाता है तो मासूम फरमाते हैं कि जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो अल्लाह उस घर में उनकी वजह से अज़ाब नाज़िल नहीं करता। सिर्फ़ उन सफ़ेद बालों वालों की वजह से अल्लाह उस घर में अज़ाब नाज़िल नहीं करता। इससे पहले कि माँ बाप इस दार फ़ानी से चले जाएं, हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी वैल्यू को पहचानें। पूछें उन लोगों से कि जिनके माँ बाप आज नहीं हैं। आज वह जब दुनिया को देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, तो उनका कलेजा किस तरह तड़पता है। जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो किस तरह तड़पते हैं कि काश माँ ज़िंदा होती तो माँ के आगोश में सर रखते और थोड़ी देर में सारी परेशानी काफूर हो जाती। उन लोगों से पूछे कि जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछे कि जिनके बाप नहीं। बाप किसी काम का नहीं रहता, काम नहीं करता, लेकिन घर में सिर्फ बैठा रहता है, और बेटा खुद काम करता है, लेकिन बेटे को, अच्छे बेटे को ये आसरा होता है कि घर में बाप है। उसे मालूम है बाप कुछ कर नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये आसरा रहता है कि घर में बाप है, कोई हो ना हो मेरा बाप घर में है। और बच्चा बाप के ऊपर इतना भरोसा करता है, इतना भरोसा करता है कि एक बच्चे को अगर बाप हवा में उछालता है तो वो हवा में उछल रहा है लेकिन मुस्कुराता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको बाप पे भरोसा है। उसको बाप पे भरोसा है कि मेरा बाप है, मौजूद है। तो बाप और माँ की वैल्यू को पहचाने हम कि हमारा माँ बाप, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि माँ के कदमों के नीचे उसने जन्नत रखी है। आज हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। दिल में तसव्वुर क्या होता है? क्या होता है दिल में तसव्वुर? कि अल्लाह की रहमत मिलेगी। रहमत किस शक्ल में मिलेगी? जन्नत की शक्ल में। कोई बंदा ऐसा है कि जो किसी को खैरात दे सोच के दे कि मुझे जहन्नम नसीब हो? नहीं, जन्नत। हर काम हम जन्नत के लिए करते हैं कि हम जन्नत 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 जन्नत। अल्लाह क्या कह रहा है? इधर उधर भटक रहा है जन्नत के लिए। जन्नत मैंने ज़मीन पे रख दी है। माँ की खिदमत कर, देख तुझे जन्नत मिलेगी। तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, लेकिन इतना याद रखना कि उस जन्नत में जाने का ज़रिया तेरे बाप के कदमों के नीचे है। ये नहीं है कि माँ को खुश किया और बाप को नाराज़ किया तो जन्नत जाएगा। नहीं, अगर माँ को खुश किया, बाप को नाराज़ होगा तो दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, तो जन्नत लेके करेगा क्या? इसलिए माँ और बाप की, दोनों की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। और यकीन करें, रसूल खुदा के पास एक बंदा आया, सलवात पढ़े बर मोहम्मद, रसूल के जिसको अल्लाह ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मोहम्मद हमने तुम्हें दुनिया में रहमत बना के भेजा है। यानी रहमत अगर कोई है परवरदिगार की तरफ से तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रसूल है। और रसूल ने कहा है कि मैं मोहम्मद हूँ, मेरा आने वाला मोहम्मद है, मेरा कुल का कुल मोहम्मद है। यानी ये जो कुल हैं ये सब के सब रहमत हैं। मोहम्मद को रहमत बना के भेजा।
آج ہم کوئی پریشانی آتی ہے تو کسی بزرگ عالم جس کو دیکھتے ہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ دعا کریں گے تو پوری ہو جائے گی۔ تو ذرا سوچیں کہ پھر حضور کا کیا مقام ہوگا؟ حضور کسی کے لیے دعا کریں اگر تو کیا پوری نہیں ہوگی؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا بہت پریشان ہوں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جو یعنی سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں تجھ سے ناراض ہے؟ وہ حیرت میں پڑ گیا، کہا ہاں۔ کہا اب میرے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ میرے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتا ہے کہ تیری پریشانیاں دور ہو جائیں، تیری مصیبتیں دور ہو جائیں، تو اپنی ماں سے جا کے معافی مانگ اور اس سے گزارش کرنا کہ وہ تیرے حق میں دعا کرے، تب تیری مشکل آسان ہوگی۔ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ماں کا بتایا، زمانے کا رسول ہے لیکن کہہ رہا نہیں، اگر ماں ناراض ہے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جا کے ماں سے دعا کروا، اپنی ماں سے معافی مانگ۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے بھی پریشانی کا ذکر کیا، یہی فرمایا تیرے ماں باپ ناراض ہیں، جا کے معافی مانگ۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ حضور نے کہا ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو جا کے ان کی قبروں پہ جا اور ماں کے پیتانے کا بوسہ لے، باپ کے پیشانی کا بوسہ لے اور ان سے معافی مانگ، اور قبر میں جا کے کہنا کہ چونکہ آپ اللہ سے قریب ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا سرکار قبر کا نشان بھی نہیں معلوم۔ سرکار نے فرمایا نہیں معلوم تو زمین پہ ایک نشان بنا، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، ماں کے پیر کا بوسہ لے، باپ کے پیشانی کا بوسہ لے اور معافی مانگ، اور یعنی رسول نے بتایا شبیہ بنا، ماں کی قبر کی شبیہ بنا اور باپ کی قبر کی شبیہ بنا۔ یعنی ماں باپ کا اتنا ویلو، اتنا وہ بتا رہے ہیں حضور کہ اگر قبر نہیں ہے تو ان کی قبر کی شبیہ بنا، اس سے معافی مانگ، یعنی کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ صرف 20,000 روپے مہینہ اگر ہم کما لیں تو اپنے ماں باپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذلت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ اپنے ماں حسین کی عزت کی قسم کھا کے بول رہا ہے، اتنی بڑی قسم نہیں کھاتے، کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو ناراض کرے گا، خدا کی قسم اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، ائمہ اس پہ غضبناک ہوں گے۔ اور خاص کر کے اس مذہب، میں مذہب تشیع کی بات کر رہا ہوں، اس مذہب کے لوگ اگر اپنے ماں باپ پہ ناراض ہوں گے تو حقیقت میں جناب سیدہ کے غضب کا شکار بنیں گے۔ اس لیے کہ آج فرش ازا تک لانے والی ہماری ماں ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں فرش ازا تک پہنچایا ہے۔ جب ہم تھوڑا بڑے ہو گئے اس کے بعد باپ جلوسوں میں لے جانے لگا، باپ عزاداری میں لے جانے لگا، لیکن شروعات ماں نے کی ہے۔ ماں گود میں لے لے کے بارش ہو، گرمی ہو، اس نے لالا کر کے فرش ازا تک پہنچایا ہے۔ ایک امانت تھے تم، جناب زہرا کی ایک امانت ہے، تم عزادار، تمہیں لا کر کے پہنچانے والی اس امانت کو فرش ازا تک ماں ہے، تو ماں کی عزت اس لیے کرو کہ جناب زہرا کو راضی کرنا ہے۔ اگر جناب زہرا کو ناراض کرنا ہے تو ماں کو ناراض کرو۔ ماں کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات کہہ دی کہ موت کی آغوش میں، رضا سرسوی صاحب خدا ان کے غریق رحمت کرے، کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اور مامتا کیا چیز ہے؟ شعر بھول رہا ہوں میں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی حسن سے پوچھے، کوئی حسین سے پوچھے، کوئی زینب سے پوچھے کہ ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے، تو زینب بتائے گی ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے، حسن بتائیں گے ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے، ماں جب مرتی ہے تو اولاد بکھر جاتی ہے، اور ایسے بکھرتی ہے کہ گھر کا ایک فرد نجف میں دفن ہوتا ہے، ایک بیٹا کربلا میں دفن ہوتا ہے، کچھ بچے جنت البقیع میں دفن ہو جاتے ہیں، لاڈلی بیٹی شام میں دفن ہو جاتی ہے، ایک بیٹا ایران میں دفن ہو جاتا ہے۔ جب ماں مر جاتی ہے تو گھر ایسے بکھر جاتا ہے۔
حسن فرماتے ہیں، رو کر کے فرماتے مولا ایک راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ مولا سے پوچھا مولا اس راستے سے کیوں نہیں گزرتے؟ مولا فرماتے میرے شیعوں سے بتانا، حسن 7 سال کا تھا، اسی گلی میں میری ماں بے ہوش پڑی رہی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ دیر تک زہرا پڑی رہی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ گھر آئی ہے نا، گھر آ کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے، جناب زینب نے ایک ضعیفہ کو آتے دیکھا، پہچان نہیں پائی۔ بی بی آ کے مصلے پہ بیٹھ گئی۔ جناب زینب فرماتی ہے بی بی تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا مصلہ ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا مصلہ، اس میں کوئی نہیں، مریم جیسی بی بی اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مرتبہ زہرا نے چہرہ پلٹ کے فرمایا زینب دنیا مجھے پہچانے نہ پہچانے مجھے غم نہیں ہے، بیٹی تو پہچان، میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ بی بی نے جناب زہرا کے قدموں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا ماں یہ پیروں میں سوجن کیسا ہے؟ بی بی فرماتی ہے بیٹی میں دربار میں 4 گھنٹے کھڑی ہو کے آ رہی ہوں، چہرہ دیکھ کے فرماتی اماں جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، آئی ہے تو بال سفید، اماں چہرے پہ یہ جریاں کیسی ہیں؟ جناب زینب کو جناب زہرا نے سینے سے لگا کے کہتی زینب میں جس دربار میں گئی تھی مسلمانوں کا دربار تھا، بیٹی میرے سر پہ چادر تھی، بیٹی جس دربار پہ تو جائے گی شرابیوں کا مجمع ہوگا، بیٹی تیرا سر کھلا ہوگا، رو رو کے تو چادر مانگتی ہو، کوئی چادر دینے والا نہیں ہوگا۔ عزیزو ہم اس دور میں، اس زمانے میں، اس مہینے میں امام زمانہ کو جناب محسن کا پرسہ دیتے ہیں۔ مولا کا صحابی تھا، مفضل نام تھا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا مولا قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے سوال کرے گا کہ جب اسے زندہ اس بچے سے سوال کرے گا جب اس بچے کو زندہ درگور کر دیا گیا، مولا وہ بچہ کون ہے؟ امام فرماتے وہ ہمارا محسن ہے جس سے روز محشر سوال ہوگا۔ روز محشر ہوگا کیا؟ ایک اعلان ہوگا، محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میری زہرا آ رہی ہے۔ محشر والے اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے، اللہ محمد سے سوال کرے گا میرا محمد تو نے نہیں سنا کہ نگاہوں کو جھکا لے؟ محمد آواز دیں گے مالک آنے والی تو میری بیٹی ہے، آواز قدرت آئے گی، جس حال میں آ رہی ہے محمد برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بی بی کس طرح آئے گی؟ علماء بزرگ فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں زہرا کے علی کا کٹا ہوا امامہ ہوگا، ایک دوش پہ حسن کی ردا ہوگی، ایک دوش پہ حسین کا کٹا ہوا کرتا ہوگا، ایک ہاتھ میں 4 سال کی بچی ہوگی، پیچھے 72 کا لشکر ہوگا، 72 شہداء کے سر ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ بی بی پلٹ کے دیکھے گی، دیکھ کے خدا سے سوال کرے گی ان کے سر ان کے ہاتھوں میں ہے، پروردگار میرے عباس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد زہرا کہیں گی پروردگار میں 2 سوال کرنا چاہتی ہوں یہ شبر سے۔ مالک کہے گا بی بی تو خود کر لے، بی بی کہے گی مالک میرا پردہ بنتا ہے، سوال تو کر اس سے۔ اللہ کہے گا سوال کر۔ زہرا اس 4 سال کی معصومہ کو آگے بڑھا کہیں گی کہ پروردگار اس شبر سے پوچھ، یہ میری بچی مجھ سے بار بار پوچھتی ہے دادی میرا قصور کیا تھا، دادی مجھے ہر موڑ پہ مارا دادی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، بی بی کہیں گی پروردگار اس سے پوچھ کہ خنجر کند نہ تھا، یہ میری قوم پوچھتی ہے کہ کند تھا، خنجر کند تھا، اس سے پوچھ کہ 13 ضربیں ماری، آخر یہ ضرب جو لگا حسین کا گلا کٹا کیوں نہیں؟ آواز قدرت آئی کہ زہرا آپ ہی بتا دے کیوں نہیں کٹا۔ بی بی اپنے گریبان کا کپڑا ہٹا کے کہیں گی پروردگار دیکھ جب یہ میرے بچے پہ خنجر چلاتا تھا میں اپنا گلا رکھ دیتی تھی، مالک دیکھ یہ 13 ضربے زہرا کے حلقوں پہ، میرا مالک انہوں نے میرا حسین کربلا میں تڑپا کے مار ڈالا، مالک انہوں نے میرا محسن تڑپا کے مار ڈالا، مالک میں چیختی رہی فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا محسن ہوتا تو مجھے ماں کہہ
کے پکارتا، مزا میرا محسن گھٹنی ہو چلتا، فضا انہوں نے ایک پہر میں میرا گھر اجاڑ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماں